گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہاں حدیث ہے، کتاب الکافی پہلی جلد سے یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہ جب رسول اللہ کی دنیا میں آمد ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد اتنی خوشی سرکار ابو طالب کے پاس پہنچی کہ اللہ نے آمنہ کے گھر، عبداللہ کے گھر ایک نبی کی خوشخبری دی ہے اور میں تمہیں اس نبی کی آمد کی خوشخبری دینے آئی ہوں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی ہوئے، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں آئی ہی نبی کی خوشخبری دینے کے لیے ہوں، نبی بن کے آیا، اس لیے کہ یہ پورا خاندان جانتا ہے کہ یہ عہدے آ کے نہیں ملتے، وہ وہاں سے دے کے بھیجتا ہے۔ امامت بھی وہ عہدہ ہے جو یہاں آ کے نہیں ملتا، وہ پان کھا کے پچکاری مارنے والے امام اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ہے کہ یہ دلوں کی گندگی کو بھی صاف کر دیتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو رسول خدا کی جب آمد کی بشارت سرکار ابو طالب کو دی تو امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ رسول خدا کی آمد کی خبر سن کے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ 30 سال انتظار کر لو۔ یہ الفاظ ہے اور یہ صادق امام کا قول ہے، فرمایا فاطمہ 30 سال انتظار کر لو، ابشرک بمثلہ الا النبوہ، میں تمہیں اسی طرح کے ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، بالکل اس کا مثل ہوگا، بس اتنا کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ علی آنے والے ہیں 30 سال بعد۔ یہاں پہ لوگ رسول اللہ کا علم غیب ہضم نہیں کرتے، رسول اللہ کا علم غیب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر یہاں آ کے کبھی بارگاہ اہل بیت میں سر جھکاؤ تو پتہ چلے یہ پورا خاندان غیب کی جانکاری رکھتا ہے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا میں بشارت دیتا ہوں ایسے ہی بچے کی، میں بشارت دیتا ہوں جو بالکل ایسا ہوگا۔ اب رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی دم کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، عین کا عینی، لسان کا لسانی، وجہ کا وجہی۔ اب رہ کیا گیا؟ نبی کا بدن علی کا بدن، علی کا بدن نبی کا بدن، نبی کا چہرہ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ خدا کا چہرہ۔ سرکار عمران 30 سال پہلے جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں خدا کے چہرے والا لال عطا فرمائے گا۔ حیدری سرکار عمران نے فرمایا، سرکار عمران جانتے ہیں کہ یہ آمنہ کی گود میں جو لال ہے یہ عام نہیں، یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے، اور اسی چہرے کی مثل سرکار عمران نے بتائی کہ ایسا ہی ہو بہو بشارت دیتا ہوں، بس اتنا کہ وہ نبی نہیں ہوگا، نبوت کے عہدے کی ضرورت نہ رہے، نبوت کا خاتمہ ہے رسالت میں آپ پر۔ اب رسالت کی ضرورت نہیں، اس رسالت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول تم میں ایسے بھیجا گیا جیسے موسیٰ، اور یہاں مکہ میں سرکار ابو طالب نے مشرکوں کے درمیان فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو بالکل ایسے ہی رسول پایا جیسے موسیٰ کو پایا تھا۔ اب سرکار عمران سے بات نکلتی گئی، ہے اب علی اور ابو طالب میں فرق کیا ہے؟ سرکار ابو طالب اور سرکار حیدر کرار، علی حیدر کرار گھوڑا دوڑا دے آیت آ جاتی، علی کے گھوڑے سے، گھوڑے کی سموں سے چنگاری نکلتی آیت آ جاتی، گھوڑے کی ناک سے پھنکار نکلتی آیت آ جاتی، علی وار کرتے آیت آ جاتی، علی رسول کی حفاظت کرتے آیت آ جاتی، علی نماز پڑھتے آیت آ جاتی، علی زکوٰۃ دیتے آیت آ جاتی، علی
کے نازل فرما رہا ہے۔ اگر ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بخاری صاحب سے پوچھو گے، مسلم صاحب سے پوچھو گے، ان صاحب سے اگر پوچھو گے تو تمہیں ابو طالب رحمت اللہ کی لسٹ میں بھی نظر نہ آئیں گے، اور اگر تم ابو طالب کے عظمت کے بارے میں اہل بیت سے پوچھو گے تو ناطق قرآن نظر آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو رضی اللہ کی لسٹ میں نہ دیکھو، علیہ السلام میں پتا کرو، علی سے پہلے نظر آئیں گے۔ اگر اہل بیت سے پوچھو گے تو ناطق قرآن نظر آئیں گے، بولتا قرآن نظر آئیں گے۔ علی سے پہلے جو ناطق قرآن ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس ناطق قرآن کی گود میں ناطق قرآن پلے